ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعہ کی پاکیزہ گھڑیوں میں اور قبولیت کی گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، مجاہدین فلسطین کو کامیابی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ایمان کی بیداری عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور عالم اسلام جو اس وقت ایک بے حسی کا شکار ہے، یا رب العالمین مہربانی فرما، اور اہل فلسطین کے بچے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب پر اپنا فضل کرم فرما کہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب بھی تم کسی چیز کا عزم کرو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی تعمیر اور انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات متعین فرمائی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کسی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو لوگوں کے حوالے سے ہونا ضروری ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اچھے اخلاق اور بہترین گفتگو، یہ وغیرہ وغیرہ، ان اوصاف کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، وہ بھی درست کریں، اور جن اوصاف کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بھی انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو پھر ہی انقلاب آئے گا۔ ان میں سے جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے قلب شاکر دیتے ہیں، لسان ذاکر دیتے ہیں، اور صبر کرنے والا بدن دیتے ہیں۔ تو یہ 3 کتنے اعلیٰ اوصاف ہیں۔ اگر بندے میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ زندگی کے کسی موڑ میں ناکام نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کمی آ بھی جائے تو چونکہ اس کے پاس صبر ہوتا ہے، وہ کمی کو کمی نہیں سمجھتا۔ اس کے پاس نعمت آ جائے، اس کے پاس شکر کرنے والا دل ہوتا ہے، وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتا، اور پھر اس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہوتی ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان اوصاف سے بندہ اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں پھر وہ ایک بندہ مومن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ انہی میں ایک وصف جس کا ہم کئی چیزوں پر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو فیل تصور کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایسا وصف اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر وہ انسان اپنے اندر پیدا کرے تو اسے قوت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بندے کو پتا ہو کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن فلاں وفاقی وزیر میرے ساتھ ہے، یا فلاں صوبائی وزیر میرے ساتھ ہے، فلاں SHO میرے ساتھ ہے، فلاں بڑا بندہ میرے ساتھ ہے، تو اس چیز کی وجہ سے وہ قوت پکڑتا ہے کہ چلو اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا یہ بندہ موجود ہے، میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، تو سمجھے اسے کتنی قوت نصیب ہوگی۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ سہارے کو ڈھونڈتا ہے، اسے کوئی سہارا ملے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہر بندے کی فطرت ہے کہ وہ ایک سہارے کو ڈھونڈتا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے، وہ سمجھتا ہے یار مجھے کوئی ایسا چیز ملے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ چیز ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے جب ایسا وقت آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے یا کوئی چیز آپ پر آن پڑی ہے اور تم مشکل کا شکار ہو گئے ہو، کوئی بن نہیں پڑ رہی، تو کیا کرنا ہے؟ فتوکل علی اللہ،
اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کوشش اپنی کرنی ہے، ارادہ اپنا مضبوط رکھنا ہے اور نیت اپنی درست رکھنی ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ میری ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ تو ہر چیز ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ توکل ہے کیا چیز اور اس کو ہم نے کس طرح اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ بعض اوقات مایوسی میں انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس وقت اسے امید کی یہ کرن پیدا ہو جائے، نہیں یار اللہ تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھے فضول تو پیدا نہیں کیا، میں اس کا بندہ ہوں۔ چاہے بندہ گناہ کر بیٹھے، چاہے کاروبار میں پریشانی ہو، چاہے کسی ماحول میں وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دے، تو اس وقت یہ خیال کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت، مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تیسری آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے چیز آ جاتی ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، اب دیکھیے توکل کو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ اللہ پر توکل کر رہے ہیں، نہیں مجھے بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے گی۔ وہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس نے کہا پہلے اسباب پیدا کرو، پہلے اسباب پیدا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا بھروسہ دیکھا جائے گا۔ پہلے نکلو تو صحیح، بدر کے مجاہدین کی طرح نکلو تو صحیح، پھر تمہاری چھڑی بھی تلوار بن جائے گی، ہیں جی، تمہاری آنکھیں نکلی ہوئی آنکھیں بھی جڑ جائیں گی۔ پہلے اسباب پیدا کرو، سمجھانے کے لیے کہ حضور کی بارگاہ میں نے ایک صحابی حاضر ورد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا اونٹ بار صحرا میں چھوڑ آیا ہوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل ہے۔ ایک بندہ ارشد صاحب اپنا موبائل جو ہے وہ سڑک پر چھوڑ آئے، جی مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو وہ موبائل تو نہیں بچے گا، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ پہلے خود اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر کہنا ہے کہ مجھے رب پر بھروسہ ہے۔ تو یا رسول اللہ میں صحرا میں اونٹ چھوڑ آیا ہوں اکیلا اللہ پر توکل کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ پہلے اپنی چیز کی خود حفاظت کرو، اسے اچھی طرح باندھو، اسے محفوظ کرو، پھر اس سے کہ اللہ کے حوالے کر دو۔ جس بندے نے خود ہی احتیاط نہیں کرنی، جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے۔ اگر آپ خود ہی نہیں چاہتے، آپ لاکھ دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ مجھے فلاں غلطی سے بچا لے، فلاں غلطی سے بچا لے، اگر آپ بچنا ہی نہیں چاہ رہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ بچنا ہی نہیں غلطی سے چاہ رہے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، باہر جا کے پھر وہی معاملہ، تو پھر وہ دعا بھی قبول ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ دعا بھی کر رہا ہے اور بچنا بھی چاہ رہا ہے، پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دعا کرتے یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، تو جناب اور کدے کام کیتا ہی کوئی نہیں، وہ کبھی نکلے ہی نہیں، تو کون سے رزق میں برکت، کون سے آپ کے کاروبار میں برکت؟ اگر آپ کو کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، پھر یہ دعا کریں یا اللہ میرے کھانے پینے میں برکت بھیج دے، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ برکت بھیجتے ہیں، پھر وہ دعا قبول ہو۔ تو پہلے اسباب، قرآن پاک میں آتا ہے نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہیں، مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے لیے نکلو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ تو توکل بھی یہی ہے کہ پہلے آپ کوشش کریں نا، اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسا بولا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کریں، جب آپ عزم کریں تو پھر اللہ پر۔ اب عزم ایسے ارادے کو کہتے ہیں جس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ بندہ کو ارادہ کرتا ہے نا تو اس کی کچھ شرطیں ہیں،
بعض بندہ کہتا ہے یار میں کوئی کام کرتا ہوں، سوچتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو وہ ہوتا نہیں ہے نا، یہ پریشانی، کوئی بھی آپ ارادہ کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے، اس کی 2-3 شرطیں ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ارادہ کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کرنے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں میری نیت کیا ہے۔ تو توکل سے پہلے پہلی شرط انسان کی نیت ہے کہ میں جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثلا آپ مسجد میں آتے ہیں، ارادہ کیا آپ نے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ لوگ میری بلے بلے کریں، لوگ کہیں جی میں نے نماز پڑھی ہے، تو نیت ہی درست نہیں ہے۔ آگے ارادہ کیسے جو ہے وہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے؟ پہلے نیت یہ کریں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو توکل سے پہلے جو آپ نے ارادہ باندھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ کی نیت درست ہو، آپ کی نیت درست ہو، پہلے یہ نیت کریں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے پہلے جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کی نیت درست ہو۔ پھر دوسرا، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ درست ہو۔ اور تیسری بات، جس منزل کا اور جس مقصد کا آپ نے تعین کیا ہے وہ درست ہو، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، جو آپ کی نیت ہے۔ مثلا ایک بندہ رزق کماتا ہے، یا اللہ نیت یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، پھر رزق بھی حلال طریقے سے کماتا ہے، رزق بھی حلال طریقے سے کماتا ہے، اور پھر جب وہ کما لیتا ہے تو وہ اپنی نیت کے مطابق اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ تو بندہ مجھ پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے، اس لیے توکل کی ساری صورتیں جو وہ پوری کرتی ہیں، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنا آپ سمجھ جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں کنواں ہے اور میرے پاس سواری تھی، میں نے دیکھا کنویں کے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں جس کے ساتھ میں سواری باندھوں اور آرام سے پانی پی سکوں، تو یا رسول اللہ میں نے ایک لکڑی لی، اسے زمین میں ٹھوک دیا اور میں نے اپنی سواری باندھی، اور نیت میں نے یہ کی کہ آئندہ بھی کوئی مسافر آئے گا تو پہلے اپنی سواری باندھے پھر کنویں سے آرام سے پانی پیے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اچھا کیا۔ حضور نے فرمایا احسنت ما فعلت، تو نے جو کیا اچھا کیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما، ایک اور صحابی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سفر پر تھا تو میں نے دیکھا راستے میں کنواں ہے اور کنویں کے ساتھ ایک لکڑی کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے قلعہ سا، تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کے وقت کو مسافر آئے اور یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کرے، اس کی سواری کو اس جو لکڑی ہے وہ رکاوٹ جو ہے اس کے سواری کے آگے آ جائے، وہ گر جائے، سواری گر جائے، تو یا رسول اللہ وہ میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یا رسول اللہ میں نے اچھا کیا۔ آپ نے فرمایا احسنت ما فعلت، جو تو نے کیا اچھا کیا۔ اب دونوں مختلف چیزیں آ گئی، دونوں مختلف چیزیں آ گئی۔ تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، ایک نے وہ لکڑی لگائی تو آپ نے فرمایا اچھا کیا، دوسرے نے وہ لکڑی اکھیڑ دی، آپ نے فرمایا اچھا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دونوں کی نیت ٹھیک تھی، دونوں کی دونوں کی نیت ٹھیک تھی، اس لیے اگر کام متضاد بھی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی درستگی کی وجہ سے دونوں کے عمل کو قبول فرما لیا۔ تو سب سے پہلے توکل کا معنی کیا ہے کہ جس کام کا ارادہ کر رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ نے فرمایا جب تم عزم کر لو، جب تم عزم، ارادہ مضبوط، یہ نہیں کہ کبھی پہاڑ پہ چڑھے کبھی گر گئے، کبھی پہاڑ پہ چڑھے کبھی گر گئے، نہیں، عزم کا معنی ہے کہ آپ کی نیت جب اچھی ہے، کام بھی آپ اچھا کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یار تیری ذات پر بھروسہ ہے، تیری ذات پر بہت بھروسہ ہے۔ توکل کی اعلیٰ مثال قرآن پاک نے جب حضور غار ثور میں تشریف لے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے، دشمن پیچھے آ رہا ہے، وہ غار پر جو چڑھے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، غار ثور پہ ہیں جی، کہاں وہ بلندیوں پر ہیں جی، تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عرض کی یا رسول اللہ دشمن تو قریب آ گیا، تو حضور نے توکل کی اعلیٰ مثال، پہلے آپ نے غار میں پناہ لی، اگر وہ مالک تھا وہ چھپا سکتا تھا،
ان کو اندھا کر دیا، لیکن دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب پر بنائی ہے. پہلے اسباب پیدا کرو، اس کے بعد میری مدد آئے گی، مجھ سے مانگو. تو فرمایا اے صدیق ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمن سر پہ آ گیا اور غار کا جو ہے وہ، اور یہ خصوصیت اس غار کی کہ جو غار میں اندر چلا جائے نا تو اندر والے بندے کو باہر نظر آتا ہے، باہر والے بندے کو اندر نظر نہیں آتا. یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے سسٹم، تو حالانکہ وہ سادہ سی پتھر کی ایک عمارت. تو فرمایا کہ اس غار کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں دوسرا جب دونوں غار میں تھے. تو آپ نے فرمایا ابوبکر گھبرائیں نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. نیت بھی ٹھیک ہے اور جا بھی ٹھیک رہے ہیں، منزل بھی مدینہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آئی کہ کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑے نے جال بن دیا، اور دشمن اندھا ہو گیا کہ یہ تو کوئی بسیدہ غار ہے، یہاں کس نے کیا آنا ہے. تو توکل جب اللہ تعالیٰ کا اس حال میں کیا جاتا ہے، عزم مصمم ہو، ارادہ مضبوط ہو. ہم کمزور ارادے کے لوگ ہیں. ایک ہم ارادہ باندھتے ہیں ہم یہ کریں گے، مثال کے طور پر فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ کر لیتے ہیں نیت، لیکن ارادہ پکا نہیں ہوتا. اگر پکا ارادہ ہو تو بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے نکل جاتا ہے. یہ ہے عزم مصمم، مضبوط ارادہ. اور یہ نہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ٹائم نکلتے نکلتے نکل جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے. حضور نے فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو سردیوں کی راتوں میں صبح اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو فرمایا اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب تمہاری نیت درست ہوتی ہے، جب تمہارا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. اور جب نیت کی درستی کے ساتھ، ارادے کی مضبوطی کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں، چاہے کاروبار ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ فائدہ دیتا ہے کہ تمہیں رزق وہاں سے آتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم بن ادم یہ اللہ کے بڑے مشہور ولی کامل گزرے ہیں. یہ پہلے بادشاہ تھے، یہ حکمران تھے بلخ کے. تو انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا، اور جب بندے کو بات سمجھ میں آ جائے نا تو بندہ کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ورنہ غلط فہمی میں رہتا ہے. لیکن جب اللہ رسول کی باتیں سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا یار اصل بادشاہی تو اللہ اس کے رسول کی غلامی ہے، چھوڑ دیا سارا کچھ. تو ایک دن اپنے حال میں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر بادشاہوں کا وقت گزارا تھا، اور ایک شہزادہ ہونے کا جو ہے وقت گزارا تھا، تو جنگل میں بیٹھے تھے. تو ایک غیر مسلم آپ کے پاس آ گیا، یہودی. اس نے کہا ابراہیم کہاں تو تخت پر بیٹھتا تھا، اور کہاں تیری ایک بلے بلے ہوتی تھی، ناز و نخرہ ہوتا تھا، دربان درباری نوکر چاکر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور کہاں یہ اس لباس میں ملوث ایک مسلح تیرے پاس ہے اور ایک پانی کا مٹکا تیرے پاس ہے اور جنگلوں میں بھٹک رہا ہے. تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا اس بادشاہی کو تو نہیں سمجھ سکتا. اس نے کہا اچھا پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی پرستش اور جس کی بات کے لیے تو نکلا ہے وہ تیرے لیے کیا کرتا ہے، اور جس کو میں مانتا ہوں وہ میرے لیے کیا کرتا ہے. تو آپ خاموش ہو گئے. اس نے کہا جی کھانے کا وقت ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تیرا رب تیرے لیے کھانا بھیجتا ہے یا میرا رب میرے لیے کھانا بھیجتا ہے. یہودی تھا اور مشرک تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. یہاں جنگل میں کسی نے کیا آنا ہے، لیکن مجھے اپنے رب پر. دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا جو ہے وہ اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آ گیا. تو جو غیر مسلم تھا وہ خوشی سے ناچنے لگا. اس نے کہا دیکھو، اور کتا آ بھی اس کی طرف گیا جو غیر مسلم تھا، جی آیا بھی اس کی طرف. تو وہ خوشی سے ناچنے لگا، دیکھو میرا رزق آ گیا، میرا رزق آ گیا. تو حضرت ابراہیم ادم فرماتے ہیں میرا پروردگار بڑا ہی معزز ہے، وہ اپنے بندوں کو ذلیل طریقے سے رزق نہیں دیتا، وہ اپنے بندوں کو ذلیل طریقے سے. باقی یہ تیرا رزق ہے، یہ میرا رزق نہیں ہے. میں جس کی راہ میں بیٹھا ہوں جب بھی دیتا ہے بڑے ناز نخرے سے دیتا ہے،
جب بھی دیتا ہے حلال طریقے سے دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے پاکیزگی کی صورت میں دیتا ہے۔ یہ آنن فانن بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ اعلیٰ قسم کا کھانا لے کر برتنوں میں اور بڑے شاہانہ طریقے سے لے کر حضرت ابراہیم ادم کے پاس آ کر پیش ہوئے۔ طرح طرح کے مروغن غذائیں تھیں، پھل تھا، پانی تھا۔ تو آپ نے اس غیر مسلم کو کہا اگر تم میرے رب کی ضیافت میں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو اس نے کہا جناب یہ اس جنگلوں میں یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو فرمایا کہ جب اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے بندہ بیٹھتا ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو چاہے وہ منگل میں ہو، وہ اپنے بندے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندے کو تو یہ ہے کہ جب آپ اس صورتحال میں آئیں، بھروسہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ہے، بھروسے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا۔ اہل فلسطین جو قربان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہے کوئی جو ان فلسطینی کی اس طرح مدد کرے جس طرح مدد کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم تو لوگ ہیں نا معذرتی کا، انہیں پتہ لگ گیا یہ مسلمان صرف مذمت کر سکتے، کوئی نہیں انہوں نے ہماری مصنوعات چھوڑنی، کوئی نہیں انہوں نے کوئی ایسی چیز بھیجنی، کسی قسم کا انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا۔ اب وہ کسی کی بات نہیں مانتا، دن بھی مارتا ہے رات کو بھی مانتا ہے۔ میں کہ یہ مسلمانوں کے کھوکھلے نعرے ہیں، بس ایسے نعرے تکبیر لگا رہے نعرہ۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ عزم مصمم کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ اگر یہ سارے نکلے تو کسی کی جرت نہیں کہ فلسطین کی طرف دیکھ بھی سکے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ روے۔ جب غزوہ بدر میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ نکلو، تو کسی نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ 313 صحابہ تھے، 5-6 تلواریں تھیں، 1-2 نیزہ تھا، باقی کسی کے پاس ڈنڈا تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عکاشہ فرماتے میرے پاس تلوار تھی جو لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ تو جب حضور نے سب کو بٹھایا، آپ نے فرمایا اپنے سے بڑی قوت کے ساتھ لڑنا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مقداد اٹھے، یا رسول اگر آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم کود جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ آگ میں کود جانے کا حکم دیں ہم کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ بکنے والے نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ جب حضور نے یہ جذبہ دیکھا نا، نیت کو دیکھا، ارادہ مصمم کو دیکھا کہ میرے صحابہ کرام کے ایمان کی تو یہ کفیت ہے، تو پھر اللہ کے حضور یہ دعا کی یا اللہ اگر تو نے ان کو فتح نہ دی تو قیامت تک تمہیں سجدہ نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے کیا؟ وہ عزم مصمم، وہ ارادہ، وہ ارادے کی مضبوطی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عکاشہ جو ہیں وہ تلوار ٹوٹ گئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے قریب ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی چھوٹی، آپ نے فرمایا عکاشہ اس سے لڑو۔ جب توکل کے ساتھ یہ ارادہ مصمم ہوتا ہے پھر رب پر بھروسہ ہوتا ہے، پھر 5000 فرشتے آتے ہیں، پھر 3000 فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا میں نے وہ جب چھڑی اٹھائی تو وہ تلوار بن گئی، العون کے نام سے مشہور ہوئی۔ کئی جنگیں حضرت عکاشہ فرماتے میں نے اس کے ساتھ لڑی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ارادہ بھی مضبوط تھا، نیت بھی درست تھی، اور خدا پر توکل بھی تھا۔ اس صورت میں مدد آتی ہے۔ یہ خالی مذمتوں سے اور خالی ہم تو عوام لوگ ہیں نا، کچھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں مل بیٹھیں کہ یار چلو بندہ شیر کو مار نہیں سکتا لیکن بڑک تو ایسی لگا دینا کہ بندہ ڈر تو جائے، وہ بھی نہیں ہے۔ کھایا پیا چلو جی، کسی کی آواز میں پاور ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دن رات مار رہا ہے۔ اور وہ حضور کی حدیث سے پاک پوری ہو رہی ہے کہ تمہیں وہن کی بیماری لگے گی، زندگی کا پیار اور موت کا خوف۔ اللہ تعالی ہمارے اہل فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے، مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔